جدا کر دیا تھا سر جس کا، کیا بات ہے، بے شک حق ہے. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جان دے. کیونکہ ایک بات کہنے میں میں ضرور سمجھتا ہوں، کیونکہ ہر دور کے اندر کلمے کی آڑ میں لوگ کلمہ پڑھنے کے باوجود دین کی مخالفت کی ہے. کیا کیا ہے؟ ہر دور کے اندر یہ ہوا ہے. کلمہ پڑھنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کچھ لوگوں نے دین سے بغاوت کی ہے اور دین سے مخالفت کی ہے. یہ کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے. تو یہ ایک واقعہ ہوا تھا میرے آقا دو جہاں کے دور میں. سبحان اللہ کے کیا ایک واقعہ ہوا حضرت آقا دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں دو شخص آئے. ان کو جھگڑا تھا اور بھائی کا موجود ہے. دو شخص تشریف لائے اور آ کر بیٹھے اور آ کر ان دونوں نے اپنی بات کو رکھا. آقا ہمارا فیصلہ فرمائے. سنے بھائی تلوائی کرو، کیا آپ ہمارا فیصلہ فرمائیں. تو میرے آقا دو جہاں نے، کیونکہ ان کے اندر ایک یہودی تھا، کیا تھا، اور ایک کلمہ گو، سمجھ گیا، ایک کلمہ پڑھنے والا تھا. دو تھے. ان دونوں کے درمیان، دونوں کی جب بات سنی میرے آقا دو جہاں نے، تو میرے آقا دو جہاں کو جب سننے کے بعد یہ پتا چلا کہ اس میں یہودی حق پر ہے. یعنی یہودی جو ہے حق اس کا ہے. جھگڑے میں جو زمین کا ٹکڑا ہے وہ یہودی کا ہے، اس کے حق، اور یہ فیصلہ اس کے حق میں جاتا ہے. تو میرے آقا دو جہاں نے کلمہ گو کے اس کلمے پڑھنے کو نہیں دیکھا. میرے آقا دو جہاں نے جس کا حق تھا، میرے آقا نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. یہ حق اس کا ہے تو میں اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. مگر وہ جو کلمہ گو تھا نا، ہے نا، کلمہ گو بگڑ گیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں مانتا. استغفر اللہ العظیم. کیونکہ وہ متعین نہیں ہوا، میں نہیں مانتا. تو وہ دونوں جو ہے جب اس آقا تو جہاں کے حجر مالک سے باہر نکلے تو راستے کے اندر اس یہودی نے کہا کیا چاہتا ہے تو؟ کہا مجھے فیصلہ منظور نہیں ہے. نبی کا فیصلہ، نبی کا فیصلہ مجھے منظور نہیں ہے. وہ ٹوپی اور داڑھی والا کہہ رہا ہے، مگر یہودی کہہ رہا ہے ارے ہم جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سواری کے پاؤں کے نشان دیکھتے ہیں ہم اس کو بھی چومتے ہیں. تو کیسا امتی ہے کہ نبی کے فیصلے کو نہیں ماننا ہے؟ تو کہا اب تو کیا چاہتا ہے؟ یہودی نے کہا مسلم اس کلمہ گو کو. تو یہودی اس کلمہ گو نے کہا ایک بڑی ہستی اور بھی ہے ادھر جو اچھا فیصلہ کرتی ہے. تو کہا پھر کہا جائے؟ کہا چلتے حضرت عمر کی بارگاہ میں. تو حضرت عمر کی بارگاہ میں آئے نا تو حضرت عمر کی بارگاہ میں ان کی بات انہوں نے بھی سنی، کیونکہ یہ اصول بھی ہے، اصول بھی ہے کہ دونوں کی بات کو سن کے فیصلہ دیا جائے، ہے نا. تو میرے آقا دو جہاں کے اس پیارے یاد سی حضرت عمر نے دونوں کی بات کو سنا. تو یہودی نے یہ بات کہی کہ آقا اے حضرت عمر یہ فیصلہ ایک بار ہو چکا ہے. کہا ہوا؟ کہا یہ فیصلہ تو آپ کے نبی کی بارگاہ میں ہو گیا. تو کہا پھر نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ یار اپنے نبی پہ قربان جائیں، ہم نبی کی ہر ادا پہ قربان جائیں، نبی کی ہر ادا پہ قربان جائیں، ہماری بال بچے قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں. یہودی نے کہا اور آپ کے نبی نے تو میرے حق میں فیصلہ کیا ہے مگر یہ نہیں مانتا، مگر یہ نہیں مانتا ہے. تو کہا اب کیا کرنا ہے؟ اس مسلمان کلمہ گو تھا اس سے پوچھا، اس نے کہا آپ فیصلہ کر دیں. کہا پھر تھوڑی دیر رکو میں فیصلہ کرتا ہوں، تھوڑی دیر انتظار کرو میں فیصلہ کرتا ہوں. کوئی گواہ نہیں مانگا. حضرت عمر نے کچھ نہیں کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جذبات میں آ گئے. انہوں نے اندر سے تلوار لائی اور اس نبی کے فیصلے کو نہ ماننے والے کی گردن کو تن سے جدا کیا. سبحان اللہ.
میرے آقا دو جہان ہے، میرے آقا کی دو جہان کی کو خبر ملی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میرے عمر کی تلوار کسی مومن پہ نہیں چل سکتی، ضرور کسی منافق کو قتل کیا ہوگا۔ جب فیصلے کی بات آئی، آقا دو جہاں کو خبر لگی تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میں نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا، اب اس نے فیصلہ نہیں مانا تو عمر تو پھر معاف نہیں کرے گا۔ یا سبحان اللہ، کیا شعر کہہ رہا ہے؟ نبی کا فیصلہ نہ مان کر وہ جہاں سے گیا، مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جان، ارے مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جان۔ ارے ہمارے بابا جان علامہ خادم حسین رضوی مرحوم رحمت اللہ علیہ وہ ایک بات کہہ کے چلے گئے، انہوں نے کہا کلمہ گو اور ہوندے عاشق مومن اور ہوندے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کلمہ گو عاشق و مومن ہو۔ عاشق مومن وہ ہے جو آمنہ کے لال کے در پہ جب گرا ہوا ہے، ان کی بارگاہ سے ان کے ادب کرنے والا ہے، ان سے محبت کرنے والا ہے، وہی مومن ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ مومن کہیں نہیں ہو سکتا ہے۔ کیونکہ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایک عظیم شخصیت کا نام ہے، سبحان اللہ، اور رب کے بعد بزرگ تو ہی، مگر رب کے بعد کہیں محمد میں آ کر یہ نہ کہتے ہیں کہ میرا نبی رب سے بڑا ہے تو اسلام سے خارج۔ میرے آقا دو جہاں وہ رب کے بعد پوری کائنات کے اندر سارے نبیوں کے اندر اعلیٰ حضرت نے تو فیصلہ ہی کر دیا، حلق سے اولیاء، حلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سبحان اللہ، حلق سے اور بدلی کرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا کہ میرے آقا تو گاش ہوا نہیں۔ آج تو کوئی شعر سن لیا، اب ایک دو شعر کو کہا عثمان غنی اور مولا علی کی بات، سبحان اللہ، کیونکہ ہم علی والے بھی ہیں، صدیق والے بھی ہیں، اور عمر والے بھی ہیں، اور فاروق عثمان غنی والے بھی ہیں، اور سائے صحابہ کا ادب و احترام کرنے والی جماعت کا نام اہل سنت، سبحان اللہ۔ کائنات کے اندر جو بھی احترام کے قابل ہے، اس سب کا احترام کرنے والی جماعت کا اگر کوئی ہے وہ اہل سنت ہے، سبحان اللہ، سب کا ادب کرنے والی ہے۔ اسی لیے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ با ادب جماعت جنتی جماعت ہے، سبحان اللہ۔ جنت ادب کے اندر ہے، جنت کس کے اندر ہے؟ ادب کے اندر ہے۔ بے ادبی کی تھی ابلیس نے، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے اس کی کتنے کروڑوں سالوں کی عبادت